بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں مختار عباس اور نئے ویلاگ کے ساتھ نئے سوال کے ساتھ حاضر. کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا سوال جو ہم نے چنا ہے یہ عائشہ اشرف کا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی. سوسائٹی اور فیملی کون ہوتی ہے مجھ پہ پریشر ڈالنے والی، اور مجھ پہ پریشر ڈال کے مجھے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو میں کرنا نہیں چاہتی. اچھا، یہ سوال کئی اور حوالوں سے لفظ بدل بدل کر بھی کیا جاتا ہے. میں نے جو اس پہ غور کیا کہ ویسے لڑکیاں عام طور پہ شادی کیوں کرتی ہیں، اس کو میں ایک لمحے کی سوچ رکھ دیتے ہیں. لڑکیاں عام طور پہ جاب کیوں کرتی ہیں، لڑکیاں عام طور پہ پڑھائی کیوں کرتی ہیں، لڑکیاں عام طور پہ خوبصورت کپڑے کیوں پہنتی ہیں، خوبصورت کیوں لگتی ہیں، کھانا پکانا کیوں سیکھتی ہیں، گھر داری کیوں سیکھتی ہیں. انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ تمہیں گھر داری بھی آنی چاہیے، تمہیں دنیا داری بھی آنی چاہیے. اس کو دین اور دنیا کا علم کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسا گھر ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کو اس لیے پڑھائے لکھائے نوکریاں کروائے کہ پھر وہ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھی رہے، بوڑھی ہوتی رہے؟ لوگوں کا کنسرن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہوتے، یا فیملی کا کنسرن یا پریشر یہ نہیں ہوتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے آپ شادی جہاں مرضی کریں، ان کی بھلا سے. مگر وہ سب لوگ جو ہمارے آس پاس جیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، they have a strong desire and wish کہ چونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے والدہ کو جانتے ہیں، والد کو جانتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال اور گمان ہوتا ہے کہ یہ جاننا، یہ محبت، یہ تعارف، یہ تعلق، چاہے وہ مروت کا ہو، چاہے وہ رشتہ داری کا ہو، چاہے وہ دنیا داری کا. تو لوگ اپنا کنسرن شو کرنے کے لیے پوچھتے ہیں نا کہ بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے شادی کیوں نہیں کی، اتنی بڑی ہو گئی شادی کیوں نہیں کی، بال سفید ہونے لگے شادی کیوں نہیں کی، نوکری کے 10 سال ہو گئے شادی کیوں نہیں کی، اب تو ایم فل بھی ہو گیا، پی ایچ ڈی بھی ہو گئی، شادی کیوں نہیں کی. انفیکٹ یہ سارے سوال اس لیے کیے جاتے ہیں، آپ کو چڑانے کے لیے نہیں کیے جاتے، نہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے کیے جاتے. سوسائٹی اس لیے سوسائٹی ہے کہ آپس میں گندی ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی کمینگیاں تو چلتی رہتی ہیں، وہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن جیسے سوسائٹی تحفظ دیتی ہے، اسی طور پہ سوسائٹی سوچتی بھی ہے کہ اگر کسی بچی کو معاشرتی تحفظ حاصل نہیں ہے، دیکھیں ماں باپ معاشرتی تحفظ کا نام ہے، بہن بھائی معاشرتی تحفظ کا نام ہے. جب میاں آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں، جب میاں آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں، تو ایک دم سے آپ کو لگتا ہے آپ محفوظ قلعے میں چلے گئے. لڑکیاں کیوں تنگ ہوتی ہیں تب جب ان کے میاں ان کے محافظ نہیں ہوتے. لڑکیاں کیوں غصہ کرتی ہیں جب ان کے میاں ان کی حفاظت نہیں کرتے، چاہے ان پہ کوئی گھر میں سے حملہ آور ہو یا باہر سے حملہ آور ہو. یعنی یہ جو بنیادی وصف ہے سوسائٹی کا، اس کو ماننا چاہیے. اچھا، اب ایک سوال ہے عام طور پہ جو لڑکیوں سے ان کی دوستیں کومنٹ کی صورت میں کرتی ہیں، ان کی بہنیں بھی کہہ سکتی ہیں، ان کی خالہ، ان کی پھوپھو، ان کی دائی بھی کہہ سکتی ہیں. شاید اسی کومنٹ میں آپ کے اس سوال کا عائشہ جواب بھی ہے. کبھی نہ کبھی آپ کو سننا پڑتا ہوگا تمہارا دماغ خراب ہے جو تم شادی نہیں کر رہی. اچھا، کبھی کسی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے تم پڑھ کیوں رہی ہو، تمہارا دماغ خراب ہے تم کپڑے کیوں پہن رہی ہو، تمہارا دماغ خراب ہے جو تم کھانے کیوں پکا رہی ہو. یہ کبھی نہیں کہا جاتا. مگر شادی اگر آپ کی تاخیر ہو رہی ہو، لیٹ ہو رہے ہو، آپ کی عمر بڑھ رہی ہو، اور کیا کہتے ہیں بالوں میں چاندی آ رہی ہو، اس کا مطلب ہے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بنانے والے نے آپ کو ادھورا بنایا ہے. مکمل آپ نے تب ہونا ہے جب آپ کی زندگی میں اسپاؤس آ جائے گا، جب آپ کی زندگی میں لائف پارٹنر آئے گا. حضرت اماں حوا کو بھی حضرت آدم کی تکمیل کے لیے بنایا گیا تھا، ورنہ اکیلے بیچارے وہاں اداس پھرتے. تو اماں حوا کے آنے سے ظاہر ان کی وہ تو ہو گئی، کمپنی تو ہو گئی، نقصان بھی ہوا، دونوں کو زمین پہ آنا پڑا. لیکن یہ ساتھ ایسا ہے، اس میں نقصان کم ہو یا زیادہ، اس میں نقصان کم ہو یا زیادہ، یہ تعلق تو بنانا پڑتا ہے، چونکہ اس کے بنا نہ تو آپ کو معاشرتی دباؤ کا مقابلہ کر سکو گے اور نہ معاشرتی تحفظ آپ کو مل سکے گا. بہت سے چھوٹے محلوں میں جہاں بچیاں رہتی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو ہر کتا بلا ان کو اپنی ایکسیس میں سمجھتا ہے. جن دفتروں میں آپ کام کر رہے ہوتے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یہ ڈیورسی ہے یا یہ اکیلی ہے
اس کا میاں نہیں ہے یا اس کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ سوچیں ہر بندہ ایون پیون تک یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ٹرائی کرنے کا حق ہے. اور ٹرائی کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کی رسپیکٹ، آپ کی عزت، آپ کی عصمت دور میں ہوگی. یہ سارے آپ کے کو وفادار نہیں ہوں گے، نہ آپ کو چاہنے والے، نہ آپ سے محبت کرنے والے. یہ صرف جسم کے پجاری ہوتے ہیں، جسم کو استعمال کرنا. اور ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں، دیکھیں اگر اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بتایا، سکھایا کہ گھر میں روشن دان تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، نیت کیا رکھتے ہیں کہ اس میں سے آذان آئے گی تو روشن دان کا بھی اجر آپ کو مل جاتا ہے. اسی طور پہ زندگی میں جب شادی کرتے ہیں یا کرنی ہوتی ہے تو اس کا نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ واجب ہے آپ پہ، اور جو سپاؤس آپ کا بنایا ہے کسی نہ کسی جگہ وہ آپ تک آئے گا تو آپ کی زندگی مکمل ہوگی. تیسری بات، ہمارے دین نے ہم کو بتایا کہ جب آپ کی زندگی میں رزق کی کمی ہوتی ہے، محبت کی کمی ہوتی ہے، اہمیت کی کمی ہوتی ہے، تو پھر آپ شادی کرتے اور لڑکی اپنا رزق لے کے آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہ بات کہی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی. اب بھی مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے، یہ جو اس طرح کا سوال ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اگر آپ کی شکل باقی خوبصورت لڑکیوں کی نسبت تھوڑی سی کم ہے اور لوگ آپ کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں، تو پھر یہ دکھ ہے، جو تکلیف ہے ریجیکشن کی، وہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ پھر بلنٹ ہو کے انکار کر دیتے ہیں کہ میں بار بار ریجیکٹ نہیں ہونا چاہتی. لیکن اس کا ایک اور حل بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنی آمدنی بڑھا لیں، آپ اپنی اسکل بڑھا لیں، آپ اپنی پاور بڑھا لیں. تو بہت سے رشتے پھر پاور کو آ جاتے ہیں، اسکل کو آ جاتے ہیں، آمدنی کو آ جاتے ہیں. اور جب آپ کی آمدنی زیادہ ہوگی اور رشتے اس طرح کے آئیں گے تو پھر آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے. ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ شادی آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، آپ چاہے یا نہ چاہیں. بڑھاپا اکیلے نہیں گزرتا، لوگوں کے بچے یا لوگوں کے نوکر آ کے آپ کی حفاظت نہیں کرتے. وہ جو پنجابی کے شعر ہے نا، کلا بندہ ہو پہ پاوے کلا رکھ نہیں، دوواں کلیاں دی کلیاں دا لگدا نہیں، پتہ نہیں دوواں دا کلیاں نو ہوندا بڑا دکھ نہیں. آگے بھی کچھ اور ہے، لیکن جو اصل ہے چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ لڑکی ہو تو بھی، لڑکا ہو تو بھی، اکیلے زندگی نہیں گزرتی. اچھا جی، بطول نے بہت شکریہ ادا کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں کئی سال سے شادی شدہ تھی اور میرے میاں مجھے بے وجہ ہیومیلیٹ کرتے تھے، اور میرے انڈر آرمز کی سیاہی کی وجہ سے. تو وہ چونکہ فلمیں دیکھتے ہیں اور ہیروئنز دیکھتے ہیں، چاہے ہیروئنز کالی پیلی ہوں، نامرادوں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیسے گورا چٹا کیا ہوتا، تو انہوں نے رول ماڈلنگ ان کو رکھتے. تو پھر انہیں میرا خیال ہے کوئی سال کے شروع میں انہوں نے منگوانا شروع کیا تھا پاکستان ہربل سے انڈر آرمز کا جو وائٹننگ ماسک تھا، اور اس میں خصوصی شکریہ ادا کیا. تو اس ویڈیو کے ذریعے میں ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کر دیتا ہوں، پاکستان ہربل کا بھی، کیونکہ جب کوئی بھی کسی کی زندگی کو آسانی دیتا ہے، اس کی خوشی واپس آتی ہے، اس کی عزت واپس آتی ہے. حالانکہ اس میں بچیوں کا بہت قصور نہیں ہوتا، الٹی سیدھی سستی کریمیں استعمال کرنے سے بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کی ریمیڈی بھی ہے، اور اس کی ریمیڈی تو ویسے گھر گھر ہوتی ہے لیکن اس میں دیر لگتا ہے. اگر آپ ایلوم استعمال کریں تو تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن یہ جو ماسک تھا میرے پاس، یہ آیا ہوا ہے پی آر پیکج میں، یہ انڈر آرم وائٹننگ ماسک ہے، یہ انہوں نے استعمال کیا، بہت اچھا، 100% پیور ہے، نیچرل ہے، اور فار آل ٹائپس آف سکن ہے. اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جب یہ خشک ہو جائے تو پھر یہ روز واٹر اس کی سپرے کرنی ہوتی ہے. چاہے یہ ویجائنل وائٹننگ کا ایشو ہو یا انڈر آرمز کا، دونوں جگہ افیکٹو ہے. نہیں، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، دونوں کے کنٹینٹ میں چونکہ دونوں کی یہ جلد سخت ہوتی ہے، وہ زیادہ حساس اور نازک ہوتی ہے. تو بچیاں آپس میں بھی ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، جن سے آپ کو امبیرسمنٹ ہو. اور چونکہ میاں لوگوں کا جو دماغ ہے گھومتے دیر نہیں لگتی. اللہ کرے وہ انسانوں کے بچے بن کے اپنے رشتوں کو نبھایا کریں، سیدھی زندگی گزارا کریں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.